بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اردو اپڈیٹ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش رکھے، جب وہ اس کو دیکھے اور اس کی فرمانبرداری کرے، جب شوہر کوئی حکم دے تو اس کے خلاف نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ناظرین، پھر فرمایا وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو ان کے گناہ ان کی انگلیوں کے بیچ سے بہہ جاتے ہیں۔ ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے، جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی رہے، جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، جو شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتی رہے، جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت بھی دے، جو میکہ اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کے مداح ہوں، جو مذہب کی پابند ہو، شریعت کی پابند ہو اور دیندار ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتی رہے، جو سسرال والوں کی کڑوی کڑوی باتوں کو بھی برداشت کرتی رہے، جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھائے پیے۔ ناظرین، ایک بیوی کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کیسے خوش رکھے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں۔ اگر بیوی تھوڑی سی توجہ حاصل کرے تو وہ آسانی سے اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ تو چلیں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں جن کو اپنانے سے ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکے گی۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح باتیں کرنا گناہ بھی ہے، غیبت بھی ہے، غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو دوسروں سے کہنے کے بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں۔ ناظرین، شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی خاص چیز اس کے لیے بنائے۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائیں جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں، سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بڑھائیں اور ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ شوہر سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔
اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھیے۔ اس طرح وہ بہت جلدی صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنے لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو تنہا محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ شوہر کی مسکراہٹ سے جواب دینا، شوہر سے اپنی دلی بات کا اظہار کرنا ہے، اور یہ انتظار نہیں کرتے رہنا کہ شوہر خود آپ کے دل کی بات کو سمجھے، بلکہ خود اظہار کرنا۔ اگر بیوی کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی اپنے شوہر سے معذرت کر لے۔ تھکاوٹ کی صورت میں شوہر کے پاؤں دبائے، فارغ اوقات میں شوہر کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرے، شوہر کی ہر بات پر اعتماد کرے اور اس کا اعتماد نہ ٹوٹنے دے۔ ناظرین، فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، عورت سے نکاح کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مالداری، نمبر 2 شرافت، نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 4 دینداری۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ دیندار عورت تلاش کریں، کیونکہ دیندار عورت ہی صحیح معنی میں مرد کے حقوق ادا کر سکتی ہے۔ خوبصورت عورت کو اپنے حسن و جمال پر اور خاندانی عورت کو اپنے خاندان پر، مالدار کو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے جو باہمی تعلقات کے لیے مضر ہے۔ ناظرین کرام، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کی تمام چیزیں عارضی فائدہ مند ہیں اور دنیا کی بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے، کہ نیک عورت کا فائدہ پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ نیک بیوی ہی شوہر اور گھرانے کے لیے بہترین ہے۔ نیک بیوی سے گھرانہ دینی ترقی کی طرف پروان چڑھتا ہے۔ یہی خاوند کی صحیح معنوں میں حقوق ادا اور خدمت کر سکتی ہے۔ نیک عورت ماں بچوں کی پہلی درسگاہ ہے، اور پہلی درسگاہ تب ہی فائدہ مند ثابت ہوگی جبکہ بیوی نیک ہوگی۔ اور عورت کیسے نیک ہو، اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین کے تمام باب و اصول سکھائیں، تعلیم اچھی دلائیں۔ تربیت اچھی ہوگی تو لازماً شادی کے بعد بیوی اچھی ہوگی اور صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کرے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کر دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنے خیال، اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔